بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرچہ اردو سالانہ امتحان 2023 پہلا سوال ہے کہ 1965 کی پاک بھارت جنگ میں کس شاعر کے ملی نغمے پوری قوم کے دلوں کی دھڑکن بن گئے؟ آغا حشر کاشمیری، جمیل الدین عالی، ممتاز مفتی، حفیظ جالندری۔ تو اس میں ہے جی جمیل الدین عالی، جن کا مشہور نغمہ ہے 1965 کا، اور بھی ہیں لیکن یہ بہت زیادہ مشہور ہوا، اے وطن کے سجیلے جوانوں میرے نغمے تمہارے لیے ہیں۔ دوسرا ہے جی میر انیس ڈیش کے لیے مشہور ہیں، غزل گوئی، ڈرامہ نگاری، مرثیہ نگاری یا قصیدہ گوئی۔ تو یہ مرثیہ نگاری میں میر انیس بہت زیادہ مشہور ہے۔ مرثیہ عربی لفظ رسا سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے مرنے والے کو رونا اور اس کی خوبیاں بیان کرنا، مرثیہ کہلاتا ہے۔ تیسرا ہے ڈیش کو شاعر مزدور کا لقب ملا؟ حفیظ جالندری، احسان دانش، جوش ملی آبادی اور مرزا محمود سرحدی۔ تو یہ ہیں جی احسان دانش۔ مرزا محمود سرحدی جو ہیں یہ مزاح کے اوپر لکھتے ہیں، جبکہ جوش ملی آبادی ایک زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، تو ان کی شاعری جاگیرداروں کے متعلق، سماج کے متعلق، عشق اور محبت کے متعلق ہے۔ احسان دانش ایک غریب شخص تھے، تو ان کی جو زندگی ہے وہ انتہائی دکھوں میں، درد میں، کرب میں گزری ہے، تو ان کو شاعر مزدور بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کی شاعری میں بھی آپ کو مزدور کے دن اور رات اور اس کی تگ و دو اور دکھ اور تکلیفیں ہی ملیں گی۔ چوتھا ہے قواعد کی روح سے ایثار و عمل ڈیش ہے، مرکب اضافی، مرکب توصیفی، جاری یا عطفی۔ تو یہ ٹھیک ہے، عطفی ہے۔ پانچواں ہے شعر کے آخر میں آنے والا لفظ جو بار بار آئے ڈیش کہلاتا ہے۔ تو انہوں نے قافیہ لکھا ہوا ہے، جبکہ یہ ردیف ہوتا ہے۔ کسی بھی شعر کے آخر میں، کسی بھی نظم کے آخر میں بار بار آنے والے لفظ کو ردیف کہتے ہیں، جبکہ ردیف سے پہلے آنے والا ہم آواز ہم وزن لفظ قافیہ کہلاتا ہے۔ چھٹا ہے نام دیو مالی کا مصنف ڈیش ہے؟ اشرف صبوحی، وحید قریشی، مولوی عبدالحق یا حاجرہ مسرور۔ تو یہ ہیں جی مولوی عبدالحق۔ ساتواں ہے جی میں سے پر تک کو ڈیش ہے؟ حروف جار، بالکل ٹھیک ہے جی۔ آٹھواں انگریزوں نے مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو جلا وطن کر کے کہاں بھیجا؟ رنگون میں۔ اور نواں ہے مولوی صاحب کے آخری الفاظ انجمن اور ڈیش تھے؟ عربی، فارسی، اردو یا ہندی؟ تو اردو تھے، کیونکہ مولوی عبدالحق کو بابا اردو بھی کہا جاتا ہے، اور انہوں نے اردو کے لیے بہت زیادہ کام کیا تھا۔ دسواں ہے جی اے مسلمان بھائیو خدا کے لیے مجھ ڈیش کا حال سنو، بد نصیب کا۔ یہ اسی کو پتہ ہوگا جو سبق کو کافی گہرائی میں پڑھے گا اور یاد کرے گا۔ 11واں ہے مصنف کے دوسرے دوست محمد تحسین ہمیشہ اپنے بال بچوں کی ڈیش میں رہتے تھے؟ فکر۔ 12واں ہے انسان انتہائی چالاک اور ڈیش ہوتا ہے؟ زیرک۔ یہ سبق ہے ماں کی نصیحت، اور یہ بہت ہی پیاری کہانی ہے، یہ خالی جگہ اس سبق سے لی گئی ہے۔ 13واں ہے گھر میں کون سی بچی پرنانی کا زیادہ خیال رکھتی تھی؟ تو وہ ہے نصیرہ۔ اور حکیم محمد سعید ڈیش میں پیدا ہوئے؟ 1920۔ شیرنی کا بچہ ڈیش رہ گیا، حیران رہ گیا۔ تو یہ تھا جی آج کا 10ویں کا اردو کا پرچہ 2023، جس کا یہ حصہ اول تھا۔ اللہ پاک آپ کا میرا ہم سب کا امین ناصر ہو۔ والسلام۔